إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. شیخ کی محبت میں چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا. شیخ اور خانقاہ کے متعلق یہ اشعار ہیں، غور سے سنیں. شاعر فرماتے ہیں: میری منزلیں بھی عجیب ہے، میرا راستہ بھی عجیب ہے، میری منزلیں بھی عجیب ہے، میرا راستہ بھی عجیب ہے، میرا رہنما بھی ہے منفرد، میرا قافلہ بھی عجیب ہے، میرا رہنما بھی ہے منفرد، میرا قافلہ بھی عجیب ہے. یہاں جو بھی آئے بنے گدا، کر دل فدا کر جان فدا، یہاں جو بھی آئے بنے گدا، کر دل فدا کر جان فدا، کہ یہ عشق حق کا ہے میں کدا، سو یہاں نشہ بھی عجیب ہے، کہ یہ عشق حق کا ہے میں کدا، سو یہاں نشہ
بھی عجیب ہے۔ جا شاعر فرماتے ہیں جو اس میکدے میں آ گیا، جو اس جامعۃ الحبیب میں، جو اس خانقاہ میں آ گیا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایسی کیفیت عطا فرمائیں گے کہ وہ دل بھی جان بھی پھر اپنے شیخ پہ لٹا دے گا۔ یہاں جو بھی آئے بنے گدا، کرے دل فدا، کرے جان فدا، کہ یہ عشق حق کا ہے میکدہ، سو یہاں نشہ بھی عجیب ہے، میری منزلیں بھی عجیب ہیں، میرا راستہ بھی عجیب ہے، میرا رہنما بھی ہے منفرد، میرا قافلہ بھی عجیب ہے، تیرے قرب خاص میں وہ مزہ کہ یہ جس کے منہ کو بھی لگ گیا، تیرے قرب خاص میں وہ مزہ کہ یہ جس کے منہ کو بھی لگ گیا، تو تمام عمر نہ چھٹ سکا کہ یہ ذائقہ بھی عجیب ہے، تو تمام عمر نہ چھٹ سکا کہ یہ ذائقہ بھی عجیب ہے، میرا رہنما بھی ہے منفرد، میرا قافلہ بھی عجیب ہے، جو ہے مجرمی وہ ہے عیش میں، جو ہے مخلصی وہ ہے قید میں، جو ہے مجرمی وہ ہے عیش میں، جو ہے مخلصی وہ ہے قید میں، کہ یہاں جزا بھی عجیب ہے، کہ یہاں سزا بھی عجیب ہے، کہ یہاں جزا بھی عجیب ہے، کہ یہاں سزا بھی عجیب ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود کے اندر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ قید میں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں کر رہا، عیش و عشرت کی زندگی میں ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دی ہوئی ہے اور وہ عیش کی زندگی گزار رہا ہے۔ جو ہے مجرمی وہ ہے عیش میں، جو ہے مخلصی وہ ہے قید میں، کہ یہاں جزا بھی عجیب ہے، کہ یہاں سزا بھی عجیب ہے، میرا رہنما بھی ہے منفرد، میرا قافلہ بھی عجیب ہے، راہ حق کا غم جو اٹھا گئے، بزبان حال بتا گئے، راہ حق کا غم جو اٹھا گئے، بزبان حال بتا گئے، کہ مجاہدہ تو شدید تھا، سو مشاہدہ بھی عجیب ہے، کہ مجاہدہ تو شدید تھا، سو مشاہدہ بھی عجیب ہے، میری منزلیں بھی عجیب ہیں، میرا راستہ
عجیب ہے، میرا رہنما بھی ہے منفرد، میرا قافلہ بھی عجیب ہے۔ جو کسی کے عشق میں دم بڑھے تو زمانے بھر سے وہ کیوں جلے، جو کسی کے عشق کا غم بڑھے تو زمانے بھر سے وہ کیوں جلے، جو خدا کا راستہ طے کرے تو وہ حوصلہ بھی عجیب ہے، جو خدا کا راستہ طے کرے تو وہ حوصلہ بھی عجیب ہے، میری منزلیں بھی عجیب ہیں، میرا راستہ بھی عجیب ہے، میرا رہنما بھی ہے منفرد، میرا قافلہ بھی عجیب ہے۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنے لیے چن لیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت میں انسان کی زندگی کیسے بدلتی ہے، آج اس بات کو سمجھ لیجئے۔ ایک چیز ہوتی ہے جذب، تجلیات جذب۔ اللہ تعالیٰ تجلی ڈالنے والے ہیں اور بندہ اس تجلی کو جذب کرنے والا ہے، مجذوب۔ اور جو شیخ اور خانقاہ ہے یہ اس جذب کی جگہ ہے، سبب اور ذریعہ ہے۔ دیکھیں ماچس کی تیلی کا مسالہ ہوتا ہے، اس میں آگ کون پیدا کرتا ہے؟ کون پیدا کرتا ہے بھلا؟ اللہ۔ لیکن اس تیلی کو ماچس کے ساتھ رگڑنا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آگ پیدا کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر رگڑے بھی پیدا کر سکتے ہیں، اللہ قادر ذات ہیں۔ لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے تو سبب اختیار کرنا پڑتا ہے۔
تو تیلی کو ماچس کے ساتھ رگڑا لگایا تو شعلہ نکلا۔ اسی طرح سالک جب شیخ کے ساتھ جڑ کر رگڑا کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر جذب کی تجلی اس میں سے ظاہر فرماتے ہیں۔ گویا اللہ والوں کی صحبت میں آ کر سالک پر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے جس کو جذب کہتے ہیں۔ جذب کا مطلب یہ خود سے نیکی کی طرف دل کھنچ جائے، جی چاہے میں اور زیادہ نیکی کروں، اور زیادہ ذکر کروں، اور زیادہ عبادت کروں، کیفیت بنتی چلی جائے۔ بلکہ بعض دفعہ سالکین کی اتنی کیفیت بن جاتی ہے کہ پھر اس کو سلب کرنا پڑتا ہے، کہ بہت زیادہ کیفیات کی وجہ سے کہ یہ نہ ہو کہ برداشت سے باہر ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں جذب۔ سلوک طے کرنے میں یہ کیفیت لازمی ہے۔ کچھ تو ہوتے ہیں جن کو شروع میں ہی شیخ کی صحبت میں آتے ہیں تو جذب حاصل ہو جاتا ہے کہ ان کا دل دن بدن نیکی کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے اور نیک ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ سلوک بھی طے کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مجذوب سالک۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شروع میں انسان آتا ہے، اس کو جذب وذب کا کچھ نہیں پتہ ہوتا، تو مشائخ اس کو سلوک پہ لگا دیتے ہیں کہ تم یہ سبق طے کرو، پہلا سبق کرو، دوسرا کرو، تیسرا کرو۔ آہستہ آہستہ جب وہ ذکر کی محنت کرتا ہے، شیخ کی صحبت میں رہتا ہے، شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ کھاتا ہے، اصلاح کرواتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس پر بھی وہ جذب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں سالک مجذوب، کہ سالک پہلے ہے مجذوب بعد میں، اور ایک ہوتا ہے مجذوب پہلے سالک بعد میں۔ تاہم سلوک کے راستے میں یہ جو ذائقہ ہے جذب کا، اس کو چکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ ذائقہ محسوس نہیں ہوا تو سمجھ لو کہ ابھی کام مکمل نہیں ہوا۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ پھر اس میں درجات بھی ہیں، کسی کا جذب کس درجے کا ہے، کسی کا کس درجے کا ہے۔ ایک ہوتا ہے جذب کامل، یہاں تک تیرے حسن کامل کو جذب کر لوں۔ کیسے جذب کر لوں؟ یہاں تک تیرے حسن کامل کو، سب تجھی کو پکار اٹھے جہاں سے گزر جاؤں میں۔ تو بندہ شیخ کے رنگ میں ایسے رنگ جاتا ہے، ایسا جذب کامل حاصل ہو جاتا ہے کہ پھر بعض دفعہ مرید اور شیخ میں دیکھنے والے فرق نہیں کر سکتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جذب کامل حاصل تھا۔ جب مدینہ طیبہ کا سفر کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو لوگوں کو پتہ تو نہیں تھا نبی اسلام کون ہے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کون ہے، تو ان کو سارے ایک جیسے ہی لگ رہے تھے۔ تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مصافحے کر رہے تھے۔ آپ سمجھ گئے کہ لوگوں کو پہچان نہیں ہے، تو آپ نے پھر نبی اسلام کے سر پر چادر پکڑی تاکہ پتہ چلے کہ خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے۔ یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، سب تجھی کو پکار اٹھیں جدھر سے گزر جاؤں میں۔ تو جو اللہ والا نبی اسلام کی سنت کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے، جہاں سے گزرتا ہے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا کوئی غلام ہے۔ تو یہ سنت کا رنگ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، یہ جذب کامل ہوتا ہے اور جذب خاص ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جذب کامل اور جذب خاص نصیب فرمائے، تاکہ ہم خود بخود نیکی کی طرف کھنچتے چلے جائیں اور نیکی کرتے چلے جائیں۔
انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو پا لیتے ہیں۔ جو ڈھونڈتے ہیں وہ پا لیتے ہیں، اور جن کو طلب ہے انہی کو وہ ملتے ہیں۔ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے کہ انسان اللہ والوں سے اپنا تعلق اور رابطہ استوار کر لے، تو رفتہ رفتہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی کامل محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال بعض دفعہ اصلاح کے بعد، ڈانٹ ڈپٹ کے بعد، رگڑے کھانے کے بعد بندے کو یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں بے شمار مثالیں ہیں اس جذبے کامل کی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ غیر مسلم سے مسلم ہوئے تو ظاہر ہے وہ کچھ نہ کچھ اثرات ابھی رہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے، تو بات کرتے کرتے ان سے کہنے لگے، یبنا اما، اے لونڈی کے بچے، اے باندی کے بیٹے۔ اب کسی کو یہ کہنا کہ تو لونڈی کا بیٹا ہے، یہ اتنی اچھی بات نہیں ہے، اگرچہ وہ حقیقت میں بھی باندی کا بچہ ہو، لیکن عزت والی بات نہیں ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا لگا، محسوس کر گئے، آ کے نبی اسلام کو شکایت کی کہ ابو ذر نے مجھے باندی کا بچہ کہا ہے۔ نبی اسلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا ابو ذر تم نے یہ بات کہی ہے ان کو؟ اب نبی اسلام کی صحبت یافتہ تھے، جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے کہ مکر جاتے۔ نہیں جی میں نے کب کہا اس کو؟ زبان پہ سچ تھا، دل میں بھی سچ تھا، اقرار جرم کیا، جی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ اب غلطی تو پھر غلطی کی سزا ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ کی محفل میں حضرت نے ان کو بلایا اور پوچھا تم نے یہ کام کیا ہے؟ اس نے کہا جی کیا ہے، غلطی ہو گئی۔ فرمایا غلطی ہو گئی تو غلطی کی سزا ہوتی ہے، اب سزا بھگتو۔ تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم ایسے شخص ہو کہ ابھی تک تمہارے اندر جاہلیت والی باتیں ہیں۔ بھلا ایسے بھی کسی کو کہتے ہیں کہ تم لونڈی کے بچے ہو، تم باندی کے بچے ہو، تو جاہلیت والی باتیں ہیں۔ اور یہ جملہ کہنا صحابی کے لیے اچھی خاصی ڈانٹ ہے کہ کیسی باتیں تم کرتے ہو، یہ کوئی کرنے کی باتیں؟ اچھا خاصا گویا کہ ڈانٹا ان کو۔ اور پھر نبی اسلام کی زبان مبارک سے ایسا جملہ ڈانٹ والا سن کے تو بندے کو ویسے ہی نیند نہ آئے۔ تو آگے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجز بن کے اور ندامت کے ساتھ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھا ہونے کے قریب ہوں، کیا ابھی بھی میرے اندر جاہلیت والی باتیں ہیں؟ فرمایا ہاں ابھی بھی جاہلیت والی باتیں ہیں۔ یاد رکھو اپنے غلاموں کو وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اپنے غلاموں کو وہ پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، اور اپنے غلاموں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت سنی اور ادھر نقش کر دی۔ اس کے بعد پھر لوگوں نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ جو لباس حضرت ابو ذر کا ہوتا تھا اعلیٰ قسم کا VIP، وہی سوٹ غلام کا ہوتا تھا۔ جو VIP کھانا خود کھاتے تھے وہی کھانا اپنے غلام کو کھلاتے تھے۔ جو چادر قیمتی خود اوڑھتے تھے وہی غلام کو اوڑھاتے تھے۔ لوگوں نے کہا ابو ذر اتنا بھی کیا برابری کرنی ہے؟
اگر غلام کو آپ تھوڑا ہلکے درجے کا لباس بھی دے دیں، کھانا دے دیں، لیکن وہ صحیح ہو تو کیا حرج ہے؟ فرمایا نہیں، نبی اسلام سے ایک بات سن لی ہے، اب اس پر عمل کیے بغیر مجھے چین نہیں آتا، اب میں نے غلام کو اپنے ساتھ برابر رکھنا۔ اس لیے اطاعت کی اللہ تعالیٰ نے ایسا جذب کامل عطا کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے آگے جو شاگرد تھے، آپ کے جو متعلقین متوسلین تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی ایسی کیفیات تھی کہ بعض دفعہ وہ راستوں میں سجدے کرنا شروع ہو جاتے تھے، یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو سب تجھی کو پکار اٹھے جدھر سے گزر جاؤں میں۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو جذب کامل نصیب فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس بندے کو یہ چیز نصیب ہو گئی جذب، تو سمجھ جاؤ کہ جذب کے بعد پھر محرومی نہیں ہے، عشق کا قطرہ اندر چلا گیا، محبت الہی کی تجلی اندر چلی گئی، رگ رگ اور روئے روئے میں چلی گئی۔ اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرمائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ حالات انسان پہ آتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، لیکن انجام کار اللہ تعالیٰ ان مقبول ہستیوں میں ہمیں شامل فرما لے گا۔ کہتے شیطان نے بڑی عبادت کی، شیطان نے زمین کے چپے چپے پر سجدے کیے، مگر یہ جو جذب کی نعمت تھی شیطان اس سے محروم رہا، جس کی وجہ سے مردود ہو گئے۔ اس کو جذب حاصل نہیں تھا، روکھے سجدے سے، خشک سجدے سے، وہ جو اندر عشق کا قطرہ چلا جاتا ہے نا وہ نہیں تھا، بس ایسے ہی سجدے سے، اور گنتی زیادہ تھی، لیکن جو عشق کا سجدہ ہوتا ہے، سرور کا سجدہ ہوتا ہے، وہ چیز اس کو حاصل نہیں تھی۔ اس لیے جو بندہ مخلص ہوگا اس کو مشائخ کی صحبت میں آتے ہی یہ چیز مل جائے گی۔ کتنے لوگ دور سے آتے ہیں، زندگیاں بگڑی ہوتی ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں آئے دل کی کایا پلٹ گئی، سب کچھ پچھلا چھوڑ دیا، اپنی زندگی کے فیصلے کر لیے کہ اب ہم نے نیکی تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی۔ مخلص ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں کہ دل کی دنیا بدل جاتی، اور جو مخلص نہیں ہوگا اس کو کبھی بھی یہ نعمت نہیں ملے گی، محروم رہے گا، وہ اس جذب سے خالی اور عاری رہے گا۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں اخلاص اور محبت کے ساتھ جانا چاہیے، اور یہی نسبت ہے، اللہ والوں کا رنگ چڑھ جائے، جذب کامل نصیب ہو جائے، یہی نسبت ہے، یہی نسبت کی علامت ہے، مقصد۔ کسی شاعر نے کہا، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود ہی بتا دیتے ہیں۔ جب اچھے ایام آتے ہیں، اللہ کی طرف سے فضل و کرم ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی دروازے کھول دیتے ہیں، بندے کو کھینچ کے اپنے تک پہنچا دیتے ہیں، اور اپنے مقبول بندوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ آپ اللہ والوں کے واقعات سنتے ہیں، جگر مراد آبادی، فلاں اللہ والوں کی صحبت میں آئے تو دل کی کایا پلٹ گئی، عبدالحفیظ جون پوری آئے تو ان کے دل کی کایا پلٹ گئی، ابراہیم بن ادم آئے تو ان کے دل کی کایا پلٹ گئی، فلاں آئے تو ان کے دل کی کایا پلٹ گئی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو یہ چینج ہو جانا، دل کی دنیا کا بدل جانا، یہ کیا ہے؟ یہ جذب ہے جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اور ان کی صحبت میں رہ کر انسان کو ملا کرتا۔ ایک بزرگ تھے حضرت بشر حافی رحمہ اللہ، ابتدا میں یہ شرابی تھے، شراب پیتے تھے۔ ایک دفعہ شراب پی ہوئی تھی اور راستے میں گزر ہوا،
تو ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا اللہ۔ شراب کے نشے میں تھے، لیکن اس کے باوجود نیچے سے وہ ٹکڑا اٹھایا اور اٹھا کر یہ سوچا کہ یہ میرے اللہ کا نام ہے، میرے محبوب کا نام ہے، تو وہ ٹکڑا کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ رات کو سوئے تو اللہ تعالیٰ کی شان ان کو خواب آیا، اور خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ بشر حافی، تو نے ہمارے نام کو عزت دی ہے، ہمارے نام کو زمین سے اٹھا کر اونچی جگہ پہ رکھا ہے، ہم بھی تمہارے نام کو عزت دیں گے، آج سے ہم نے تمہارا نام اولیاء کی فہرست میں شامل کر دیا، اولیاء کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ صبح کو اٹھے، دل کی دنیا بدلی ہوئی تھی اور ہر چیز سے توبہ کر لی، شراب سے بھی توبہ کر لی، شباب کی مستیوں سے بھی توبہ کر لی، ہر چیز سے توبہ کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا جذب عطا کیا، ایسی اپنی محبت عطا کی کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسے بڑے عالم اور امام، جب بشر حافی ان کے سامنے آتے تھے تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، تدریس کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ عالم بکتاب اللہ ہیں اور یہ غیر عالم ہیں، تو آپ ایک غیر عالم کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں عالم بکتاب اللہ ہوں اور یہ عالم باللہ ہے، یہ عارف باللہ ہیں، اور عالم باللہ کو عالم بکتاب اللہ پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے، اس لیے میں ان کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بشر حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والا، تو جب ان کے دل کی دنیا بدل گئی، ایسی کیفیت اور جذبہ طاری ہوا کہ جوتا پہننا چھوڑ دیا، جوتا نہیں پہنتے تھے، بغیر جوتے کے چلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا کر دیا، ان کی کرامت تھی کہ جہاں پاؤں رکھتے تھے زمین نرم ہو جاتی تھی، تاکہ کوئی کانٹا نہ چبھے، پتھر نہ چبھے، روڑا نہ چبھے، اور جہاں پاؤں رکھتے تھے پاؤں رکھنے سے پہلے وہ جگہ صاف ہو جاتی تھی، وہاں کوئی نجاست نہیں ہوتی تھی، کوئی گند نہیں ہوتا تھا کہ پاؤں کے ساتھ لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرمایا، اس لیے وہ مشہور ہوئے حضرت بشر حافی رحمہ اللہ۔ نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھ کو ذوق عریانی، نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں، کوئی خود بخود مجھے نیکی کی طرف کھینچ رہا ہے، خود بخود کوئی مجھے اپنے قریب کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جذب۔ ایک اور اللہ والے تھے، ان کا نام تھا حضرت شاہ بیک رحمہ اللہ، ان کو سارے بیکا بیکا کہتے تھے۔ حضرت شاہ بیک رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے شیخ کی صحبت میں رہتے تھے، تو جیسے ہو جاتا ہے انسان، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، شیخ ان سے ناراض ہو گئے۔ اللہ والے کسی سے بھی ناراض ہوتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، ناراضگی مقصد نہیں ہوتی، اصلاح مقصد ہوتی ہے۔ جب اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر اللہ والے راضی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ اصلاح بھی نہیں کرنی اور شیخ کو بھی راضی رکھنا ہے تو پھر شیخ راضی نہیں ہوں گے۔ سچا سالک اور مخلص سالک وہ ہوتا ہے کہ شیخ اس کو مجلس سے دھکے دکھا کے باہر نکالے پھر بھی وہ نہ جائے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک مرید کو نکالا، اس کو اٹھاؤ باہر بھیج دو، اس کا بستر باہر پھینکو۔ نہیں جا رہا تھا، ساتھیوں نے اس کا بستر اٹھا کے باہر گلی میں پھینک دیا۔ جو خانقاہ کے امیر تھے ان کو حکم دیا تو اس کا بستر اٹھا کے باہر پھینک دیا۔
وہ باہر گیا، جا کے بستر اٹھا کے پھر آ کے بیٹھ گیا۔ حضرت نے فرمایا تجھے نکال رہے ہیں، تم نکل کیوں نہیں رہے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا، اس سالک نے کہا حضرت جس طرح مکھی حلوائی کی دکان اور مٹھائی کی دکان سے خوشی سے نہیں جاتی، اسی طرح آپ مٹھائی کی مانند ہیں، گڑ کی مانند ہیں، اور ہم گندی مکھیاں ہیں، تو ہم تو اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں جائیں گے۔ حضرت نے یہ بات سنی اور مسکرا پڑے، فرمایا چلو بیٹھ جاؤ۔ سالک سچا ہے، مخلص ہے، پھر بٹھا لیا۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ، جو حضرت کے خلیفہ خاص بنے اور بہت اچھے شاعر تھے، یہ اشعار بھی انہی کے ہیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ اس شعر پر حضرت نے فرمایا تھا میری جیب میں ₹1,00,000 ہوتا تو تمہیں انعام دیتا۔ یہ شعر بھی انہی کے ہیں، لیکن ایک دفعہ حضرت ناراض ہو گئے، فرمایا نکل جاؤ باہر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خواجہ صاحب کو نکالا اور خواجہ صاحب باہر جا کے گیٹ سے باہر، جیسے یہ تھڑا سا بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر جا کے بیٹھ گئے۔ اب لوگ آتے جاتے، علماء کرام آتے جاتے، ان کو دیکھتے تھے، اور خانقاہ کا مزاج یہ تھا کہ جس سے شیخ ناراض ہوتا تھا اس سے کوئی دوسرا بھی بات نہیں کرتا تھا۔ اگر حضرت کو پتہ چل جاتا نا کہ یہ اس کے ساتھ خفیہ دوستیاں رکھتے ہیں، تو حضرت اس کو بھی نکال دیتے تھے، تم بھی جاؤ اس کے ساتھ، تم بھی اس قابل نہیں ہو، یہاں رہو۔ تو مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس سے تھوڑا ناراض ہو کر اس کی اصلاح ہو۔ اب شیخ تو ناراض ہو اور باقی سارے اس کی چاپلوسیاں کر رہے ہوں، پھر اصلاح تو نہیں ہوتی، پھر تو بہت زیادہ شعر ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے شیخ غلط ہے، میں صحیح ہوں، چونکہ سارے میرے ساتھ ہیں۔ تو اصلاح کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا احساس ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آتے جاتے علماء کرام دیکھتے تو خواجہ صاحب وہاں بیٹھے ہوتے۔ کسی نے کہا کہ آپ ادھر کیوں بیٹھے ہیں، اندر کیوں نہیں جاتے؟ تو عرض کیا کہ اندر حضرت نہیں جانے دیتے۔ پھر ادھر کیوں بیٹھے، گھر چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا جہاں تک میرا اختیار ہے وہاں تک میں آ گیا ہوں، باقی آگے میرا اختیار نہیں ہے۔ خیر 3-4 دن گزر گئے کہ وہ باہر آ کے گیٹ کے پاس بیٹھ جاتے تھے، اندر نہیں آتے تھے۔ اور حضرت بھی اتنے نہیں تھا کہ اتنی جلدی راضی ہو جائیں اور اتنی جلدی صلح کر کے اس کو بلا لیں، اچھا خاصا رگڑا لگاتے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک پرچی لکھی، اور جب محفل ہو رہی تھی تو کسی ساتھی نے لا کر پرچی دے دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت نے وہ پرچی پڑھی، میں اس کو بلا لو اندر۔ اس کو بلا لیا۔ اب بلا تو لیا، لیکن سارے ساتھی حیران ہیں کہ پتہ نہیں پرچی پہ کیا لکھا ہوا تھا، کون سا تعویذ تھا جس کو پڑھ کے حضرت نے بھی کہا کہ چلو بلا لو۔ بعد میں جب پرچی دیکھی گئی تو اس کے اوپر ایک شعر لکھا تھا۔ کیا شعر تھا وہ؟ حکومت اپنی اپنی ہے، ادھر تمہاری ادھر ہماری، تو بھی در نہ کھولے گا میں بھی در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے کہیں تمہاری کہیں ہماری، تو بھی در نہ کھولے گا میں بھی در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے کہیں تمہاری کہیں ہماری۔ حضرت سے کہا کہ حضرت اندر تمہاری حکومت ہے، باہر میری حکومت۔ تو باہر سے تو آپ گلی سے تو نہیں بھگا سکتے، خانقاہ سے نکال سکتے، میں نکل گیا، لیکن گلی میں نے بیٹھنا ہے۔ تو فرمایا سچا سالک وہ ہے جس کو شیخ خانقاہ سے نکالے پھر بھی وہ نہ نکلے، پھر واپس آئے، لیکن ساتھ اپنی اصلاح بھی کرے، یہ نہیں کہ گند کے ساتھ پھر واپس آئے۔ جس غلطی کی وجہ سے نکالا اس غلطی کو ٹھیک کر کے پھر واپس آئے۔ تو حضرت شاہ بیگ رحمہ اللہ ان سے ان کے شیخ ناراض ہو گئے، اور ناراض کتنا ہوئے؟ 6 ماہ۔ آپ کہیں گے 3 دن سے زیادہ ناراض ہونا تو صحیح نہیں ہے۔ نہیں بھائی،
اپنی ذات اور نفس کے لیے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں ہو سکتے، اللہ کے لیے 6 ماہ بھی ناراض ہو سکتے۔ من ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے بغض رکھا، جس نے اللہ کے لیے ناراضگی اختیار کی، تو وہ ناراض ہونا اللہ کے لیے ہوتا تھا، نفس کے لیے، ذات کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ کے لیے ناراض ہوئے، اب راضی کرنے والا راضی کرے گا تو راضی ہوں گے، وہ اپنی اصلاح کرے گا تو راضی ہوں گے۔ وہ 6 ماہ تک اپنی اصلاح ہی نہ کرے، راضی نہ کرے، تو کیسے شیخ راضی ہو؟ تو شاہ بیگ رحمہ اللہ کی یہ صفت تھی کہ وہ خانقاہ میں خدمت بہت کرتے تھے، اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے، کھپا دیتے تھے، بہت خدمت کرتے تھے، سارے کام کرتے تھے خانقاہ میں۔ اب خدمت والا ساتھی جب چلا جاتا ہے نا تو بعد میں قدر بہت آتی ہے اس کی، اور اتنے کام کرتا تھا، اب کون کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جا کے جنگل میں بیٹھ گئے پریشان، شیخ ناراض ہیں۔ جب شیخ ناراض ہوتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے، جیسے کہا نا، دعا منگیا کرو سنگیو کہ اللہ نہ رس جاوے، جنا تو اللہ رس جاندہ وہ جیندے بھی مرے رہندے۔ تو یہاں بعض شعراء نے یہ بھی پڑھا، دعا منگیا کرو سنگیو کہ دے پیر نہ رس جاوے، جنا تو پیر رس جاندے وہ جیندے بھی مرے رہندے۔ تو شیخ جس سے ناراض ہو جاتا ہے اس کو بھی پھر زمین نظر نہیں آتی، اس کا بھی پھر جینا مشکل ہو جاتا ہے، اس کا بھی جینا پھر مرنا بن جاتا ہے۔ تو 6 ماہ تک جنگل میں پریشان پڑے رہے اور وہاں وقت گزارتے رہے کہ شیخ ناراض ہیں، اب کیا کریں، کہیں سکون نہیں آتا تھا۔ اللہ کی شان بارش آئی اور حضرت کا جو گھر تھا اس کی چھت میں سے پانی آنا شروع ہو گیا۔ تو گھر میں میاں بیوی بیٹھے، تو بیوی نے بتایا کہ گھر کی چھت سے پانی آ رہا ہے۔ اچھا پھر کیا کریں؟ بیوی نے کہا کیا کریں، جو چھت ٹھیک کر سکتا تھا اس کو تو آپ نے نکال دیا ہوا ہے، پیچھے جتنے بھی ہیں وہ سارے شہزادے ہی ہیں، کسی کو کام کرنا تو آتا نہیں ہے، تو جو اصل خدمت والا تھا اس کو تو آپ نے نکالا ہوا ہے۔ اچھا وہ کہاں ہے جس کو نکالا؟ وہ تو جنگل میں بیٹھا ہوا ہے کب سے۔ تو حضرت نے فرمایا چلو اس کو بلا لو۔ وہ حضرت کی چھت سے پانی کیا آنا تھا، اس کے نصیب جاگے، اس کو بلایا اور اس کو پیغام دیا کہ تم چھت کو ٹھیک کرو۔ اللہ اکبر۔ ابھی حضرت سے نہیں ملے، چھت ٹھیک کرنے کے لیے سیدھے اوپر چلے گئے۔ شاہ بیگ رحمہ اللہ شیخ کے گھر کی چھت کو جب ٹھیک کیا، ابھی اوپر چھت پہ ہی تھے تو حضرت باہر نکلے، تو اوپر سے آنکھوں کے ساتھ آنکھیں ملائی۔ جب آنکھوں کے ساتھ آنکھیں ملائی تو مرید بھی رو پڑے اور شیخ بھی رو پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت کا کھانا تیار تھا، کھانا باہر منگوایا اور ایک لقمہ اس میں سے بنایا اور کہا بھیک، شاہ بیگ آؤ بھیک لے لو۔ شاہ بیگ نے اوپر سے ہی چھلانگ لگائی، نہ سیڑھی کو دیکھا نہ راستے کو دیکھا، اوپر سے چھلانگ لگائی اور شیخ کے قدموں میں آ گئے، اور وہ لقمہ فوراً ایک جذبے کے ساتھ کھایا۔ جیسے ہی کھایا شیخ کا سارا نور شاہ بیگ میں منتقل ہو، یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، سب تجھی کو پکار اٹھیں جدھر سے گزر جاؤں۔ یہ ہوتے ہیں سچے سالک اور سچے مریدین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تم نے جہاں بدل دیا آ کر میری نگاہ میں، تم نے جہاں بدل دیا آ کر میری نگاہ میں، محو کھڑا ہوں حسن کی جلوہ گاہ میں، محو کھڑا ہوں حسن کی جلوہ گاہ میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں جا کر ایسے دل کی دنیا بدلتی ہے۔ صحابہ کرام میں بھی ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔
حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی اسلام کے چچا کو قتل کیا تھا اور دردناک طریقے سے قتل کیا تھا، نبی اسلام ان کے بارے میں بہت ناراض بھی تھے، بلکہ نبی اسلام نے تو شاید قسم کھا لی تھی کہ ایک کے بدلے 70 قتل کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ نہیں، 70 قتل نہیں کرنے، آپ قسم کا کفارہ دے دو، انہی قاتلین میں سے کچھ کو میں نے ہدایت بھی دینی، بعض کو میں نے اسلام کی نعمت بھی دینی۔ اللہ کی شان، ان میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ نبی اسلام نے ان کو دعوت کا پیغام بھیجا کہ تم اسلام لے آؤ اور اللہ کے راستے پہ آ جاؤ۔ کہنے لگے میرے تو گناہ اتنے ہیں، میں نے قتل بھی کیے ہیں، تو میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جو توبہ کرتا ہے اور نیک اعمال کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ تو حضرت وحشی کہنے لگے توبہ تو میں کر لوں گا، مگر میں اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ مرتے دم تک نیکی بھی کرتا رہوں گا، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے، پتہ نہیں میں نیکی کر سکوں یا نہ کر سکوں، لیکن وقتی میں توبہ تو کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت آئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہیں گے اللہ معاف فرما دیں گے، لہذا تم اسلام لے آؤ۔ حضرت وحشی بھی حضرت وحشی تھے، پہلے اپنا کام سارا سیدھا کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں تو یہ فرمایا گیا کہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، حالانکہ میں نے شرک بھی کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ جس کو چاہیں گے اللہ معاف کریں گے۔ اب مجھے کیا پتہ اللہ مجھے چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے، تو میں اسلام تو لے آؤں اور میرے گناہ بھی معاف نہ ہو تو فائدہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایک اور آیت آئی، ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا گناہ کر کر کے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب جمیعہ کے لفظ میں شرک بھی آ گیا اور وہ مشیت کی قید بھی ختم ہو گئی۔ تم سچے دل سے توبہ کرو، اللہ تمہارے سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جب یہ بات سنی تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ السلام میں داخل ہوں، لیکن دل میں ایک کھٹکا تھا کہ قبل اسلام جاہلیت کے دور میں نے سب سے برا کام یہ کیا ہے کہ میں نے نبی اسلام کے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ دل میں کھٹکا تھا کہ میں مسلمان تو ہو گیا لیکن میں نے اسلام کا نقصان بہت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انہی حضرت وحشی کو موقع عطا کیا کہ مسیلمہ کذاب جو جھوٹا مدعی نبوت تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تلوار سے اس کو قتل کروایا، تو خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے دور میں سید الشہداء کو جو ہے وہ میرے ہاتھوں سے شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اسلام میں آنے کے بعد ان کے بدلے میرے ہاتھ سے مسیلمہ کذاب کا قتل کروا دیا، اور اب میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو اس گناہ کا بدلہ بنا دیں گے، اس نیکی کو اس گناہ کی جزا بنا دیں گے۔ تو یہ تھے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دل کی کایا کیسے پلٹی۔ ہر صحابی کی داستان ہے کہ وہ اسلام میں کیسے داخل ہوئے، اور ہر سالک اور مرید کی ایک داستان ہے کہ اس کی اللہ والوں کی صحبت میں جا کر دل کی دنیا کیسے بدلی۔
تو یہ اللہ والے، یہ خانقاہیں آج کے اس فتنہ فساد کے دور میں بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے دل کی دنیا بدلنے کی، کہ یہ مراکز ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے مشائخ کی صحبت سے مستفید ہونا چاہیے اور ان اللہ والوں کے ساتھ جڑ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے سنگ در پہ مرنا، میں یہی سمجھ رہا ہوں یہ تیرے در کی ہے رسائی۔ اللہ والوں کے ساتھ رہنا، جڑنا، ربط رکھنا، یہی اللہ تعالیٰ کے در کی رسائی ہے، یہی اللہ کا راستہ ہے، اس پر ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا کے خیالات دل سے نکال لیں، تصور کریں اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت سے ہی دور ہو رہی ہے، ہمارا دل اس کے شکریہ میں پکار رہا ہے۔ اللہ